اور دوسری چیز جس پہ میں اور کل آپ افسوس کریں گے وہ ہے گناہوں کے اوپر اور پھر گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے کے اوپر. کسی بھی قسم کا گناہ ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی. وہ کہتے ہیں علماء کرام تقسیم کرتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے. یہ تقسیم ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر کسی انسان کا یہ پورا کاٹتا ہے اور ایک اس کی پوری انگلی کاٹتا ہے اور ایک اس کا پورا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، ایک بازو کاٹ دیتا ہے، تو یہ جرم برابر تو نہیں ہے نا. پورے کا کٹنا چھوٹا ہے انگلی کٹنے کے مقابلے میں، اور انگلی کا کاٹنا ہاتھ کاٹنے کے مقابلے میں تھوڑی جنایت اور تھوڑا جرم ہے. اور پھر ہاتھ کا کاٹنا پورے بازو کے مقابلے میں اور بازو کا کاٹنا پورے بدن کے خاتمے کے مقابلے میں کم ہے. یہ تقسیم ٹھیک ہے، مگر ابن قیم عظیم انسان ہے اور عظیم استاد کے شاگرد ہیں. بڑی بات فرما دی. فرمایا گناہ کبیرہ اور صغیرہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. گناہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو. اور اللہ کی نافرمانی کو ہم کہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ اللہ کی چھوٹی نافرمانی ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے. بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ. سورہ ابراہیم آیت 44 پڑھیے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے جس دن عذاب آئے گا. پھر انسان کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ فرمائیں گے نہیں. اور یہ ظالم جب اللہ کی عدالت میں آئے گا اللہ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تمہیں صلاحیت دی، تمہیں طاقت دی، تمہیں دنیا کے لحاظ سے خوشحال رکھا اس لیے کہ تم لوگوں پہ ظلم کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے، اس نے مہلت دے رکھی ہے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم آپ کی دعوت اور آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کے پیغمبروں کی اتباع کریں گے. اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. کیا دنیا میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی زوال نہیں آئے گا؟ آج جو ظالم ظلم کرتا ہے اور ظلم میں آئے دن بڑھتے جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی مال کی بنیاد پر، کوئی طاقت کی بنیاد پر، کوئی اپنی قوم کی بنیاد پر کہ میرے ساتھی بہت ہیں. کسی بھی حوالے سے گناہوں میں واپس نہ پلٹنے والا اور آگے ہی بڑھنے والا انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا ما لکم من زوال، کہ ہمارے لیے تو کوئی زوال نہیں، ہم تو ہمیشہ عروج بلندی پر رہیں گے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. تم ظالموں کے گھروں کے پاس نہیں رہے؟ کہ آج ہماری نظروں کے سامنے ایسی بستیاں موجود نہیں ہیں جنہیں اللہ نے ملیہ میٹ کر دیا، نام و نشان ختم کر دیا؟ آج ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں ان مجرمین کے انجام کا پتہ نہیں ہے جو دنیا میں بڑی بڑی قومیں تھیں. آج دنیا بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ جی اس دنیا پر، دھرتی پر لاکھوں سال پہلے بڑی بڑی قومیں تھیں. اس وقت کی ایک مکڑی آج کی ہاتھی سے بڑی تھی، اس وقت ایک مچھر اتنا بڑا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا،
آج کی دنیا کہہ رہی ہے ڈائنوسار ہوا کرتے تھے، فلاں فلاں چیزیں ہوا کرتی تھیں، پھر طوفان آئے، تغیرات آئے، موسموں میں تبدیلیاں آئیں، زلزلے ہوئے، وہ سب ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، از خود ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اتنی بڑی قومیں پیدا ہو رہی ہیں اور مٹ رہی ہیں۔ زمینوں کو کھود کر، سمندروں کی تہوں تک پہنچ کر، اور مریخ اور چاند پہ کمندے ڈال کے بھی آج انسان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے؟